السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ دن ہیں اور ایک نئے سال کی صبح طلوع ہونے کو ہے۔ ہم یہ دیکھنا ہے کہ آنے والے سال کو ہم نے کیسے بہتر بنانا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس بحث میں پڑیں کہ نیا سال منانا جائز ہے یا نہیں ہے، تو اس کا جواب انڈرسٹوڈ ہے کہ نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ یعنی عید کی طرح نئے سال کو کسی تہوار کی طرح منانا جائز نہیں ہے۔ ہم نے اپنا وقت، پیسہ، انرجی نیو ایئر پہ بالکل بھی ضائع نہیں کرنا۔ پہلے تو ہم پچھلے سال کا جائزہ لیتے ہیں نا، کہ پچھلے سال ہم نے کیا کمیاں کوتاہیاں کی، کیا غلطیاں سرزد ہوئیں۔ آیا سب سے پہلے اپنے رب کا حق ادا کیا ہم نے؟ اپنے ماں باپ کی خدمت کی؟ جو اگر فوت ہو گیا ان کے لیے کیا کوئی صدقہ کیا؟ اپنی زندگی کا وقت ہم نے کیسے گزارا؟ کیا ہم نے کوئی ایسے کام کیے کہ ہمارے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، یا پھر ہماری نیکیوں کا پلڑا بھاری؟ یعنی ہم نے لوگوں کو کتنا فائدہ پہنچایا اپنی ذات سے؟ حقوق اللہ کتنے ادا کیے، حقوق العباد کتنے ادا کیے؟ کہیں کسی کا حق تو نہیں مارا، کہیں کسی کا دل تو نہیں دکھایا ہم نے؟ جیسا بھی ٹائم گزر گیا، اگر تو اچھا گزرا تو رب کا شکر ادا کیجیے، اور اگر کچھ غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں تو رب سے توبہ کر لیجیے۔ لیکن ابھی بھی ہمارے پاس موقع ہے، وقت ہے، ہم گزرے وقت کی کوتاہیوں پہ اللہ سے معافی مانگ لیں، سچے دل سے توبہ کر لیں۔ اللہ غفور الرحیم ہے، تواب الرحیم ہے، ضرور ہمارے گناہ معاف کر دے گا۔ ہم نے خود کو بہتر بنانا ہے، ہم نے اپنی وہ عادات بدلنی ہیں جنہوں نے ہمیں اللہ سے دور کر دیا۔ آئیے پھر دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے اپنے رب کو راضی کریں، کیا گول ہم سیٹ کریں کہ آنے والے ایئر جو ہے وہ ہمیں اپنے رب سے اور زیادہ نزدیک کر دے، ہمارا اپنے رب سے تعلق واسطہ اور زیادہ مضبوط کر دے۔ سب سے پہلے تو اللہ کا وہ حق جس کی معافی نہیں، چھوٹ نہیں، اور سب سے پہلا سوال جس کے بارے میں ہوگا وہ ہے نماز۔ اسے اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنانا ہے، کچھ بھی ہو جائے ہماری نماز نہ چھوٹے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ اگلا سال دیکھنے کی مہلت دی ہے۔ کیا بہت سے لوگ ہیں ہماری طرح سوچ رکھا تھا جنہوں نے کہ وہ اگلے سال سے نماز شروع کریں گے؟ کیا ہم بھی ان میں سے تو نہیں ہیں؟ لیکن انہیں اللہ نے مہلت نہ دی، لیکن ہمیں یہ موقع ملا ہے، ہمیں یہ گنوانا نہیں چاہیے۔ ہم اپنی نمازوں میں پابندی کر لیں، اور یقین مانیے یہ تعلق، یہ رابطہ جو نمازوں کے ذریعے رب سے قائم ہوگا، یہ ہمیں کبھی بھی اللہ سے دور نہیں ہونے دے گا۔ قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے ہمیں۔ جیسے ہم بڑے بڑے گول سیٹ کرتے ہیں کہ اگلے سال یہ ڈگری مکمل کرنی ہے، فلاں جاب کرنی ہے، اچھے مارکس لینے ہیں، ٹاپ کرنا ہے، اسی طرح ہمیں اپنی زندگی میں یہ گول بھی سیٹ کرنا ہے کہ ہم نے قرآن سے دوستی کرنی ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، اپنے رب کو جاننا ہے۔ یہ قرآن آپ ہمیں کبھی بھی مایوس نہیں ہونے دے گا کہ اللہ کے ذکر کو ہم نے اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ ہر ہفتے ایک نئی دعا یاد کرنی ہے۔ یہ کوئی بڑا کام یا مشکل کام نہیں ہے، جہاں ہم فزکس، کیمسٹری، بایو کتنے لمبے لمبے فارمولاز اور آرٹیکلز یاد کر لیتے ہیں، وہاں یہ دعائیں یاد کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، بلکہ بہت آسان ہے۔ یہ دعائیں جو ہیں وہ ہماری حفاظت کریں گی، جس طرح صبح شام کے اذکار پڑھنا جو ہے وہ ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ پھر ہمیں تہجد کا اہتمام کرنا ہے، تہجد میں ریگولیرٹی لانی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کلام سیٹ کریں اپنے لیے کہ ہم نے صبح تہجد کے لیے اٹھنا ہی اٹھنا ہے۔ ہفتے میں ایک بار، مہینے میں ایک بار لازم پکڑ لیں، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ بس فجر کی اذان سے 30 منٹ پہلے اٹھ کے آپ کو 2 نفل تہجد کے پڑھنے ہیں۔ یقین مانیں اللہ آپ کو تہجد کے وقت کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ ایک اور گول جو ہم نے سیٹ کرنا وہ ہے کہ معافی مانگنے اور معاف کر دینے میں کبھی دیر نہیں کرنی، چاہے وہ معافی اور توبہ اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہو یا بندوں سے معافی مانگنا ہو، تو فوراً غلطی تسلیم کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں، کیونکہ فرشتے بھی جو ہیں وہ 6 گھڑیاں انتظار کرتے ہیں کسی گناہ گار کا کہ وہ شاید
پلٹ آئے. تو اس لیے اگر کسی انسان نے غلطی کر دی، آپ کے حق میں کوئی کمی کوتاہی کر دی، تو وہ معاف کرنے اور درگزرنے کا ہم نے جو ہے وہ طریقہ اپنانا ہے اور معاملہ جو ہے رب کی ذات پہ چھوڑ دینا ہے. پھر دن میں ایک دفعہ جو ہے وہ اپنی کوتاہیوں پہ رب سے 2 رکعت صلاۃ التوبہ ضرور پڑھ کے معافی مانگنی ہے. میں نے اور آپ نے اپنے غصے پہ قابو پانا ہے، اس پہ قابو رکھنا سیکھنا ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ غصے کی شدت صرف پہلے 11 منٹ تک رہتی ہے اور اس کے بعد ہم نارمل ہو جاتے ہیں. لیکن اگر پہلے 11 منٹ ہی ہم نے کچھ ایکٹ نہ کیا، اپنے آپ پہ قابو پا لیا، تو پھر بہت ساری خرابیوں سے بچ جائیں گے اور بہت ساری رشتوں کو ٹوٹنے سے بچا لیں گے. پھر ایک اور برائی جو ہمارے اندر جڑ پکڑتی جا رہی ہے وہ ہے حسد. اپنے اندر سے ہم نے حسد کی عادت کو ختم کرنا ہے انشاءاللہ عزیز. اور اس کا سب سے آسان طریقہ یہ شکر کو اپنانا ہے. کبھی بھی اپنا موازنہ کسی اور کے ساتھ نہیں کرنا. ہم نے آپ کے پاس، میرے پاس جو کچھ ہے اس پہ اللہ کا شکر کرنا سیکھیں، دوسروں کی خوشی میں خوش ہونا سیکھیں. ایسا کرنے سے ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ وہ دے گا جو کسی اور کے پاس نہیں ہے. وہ اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. پھر ایک اور برائی وہ ہے غیبت. غیبت ایسی بیماری ہے جس سے ہمیں بہت ہی پرہیز کرنا ہے. کسی کی چگلی کرنا، کسی کی پیٹھ پیچھے اس کا راز اگل کر دینے سے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا، بلکہ دل بے چین اور اللہ کی ناراضگی ہم مول لیتے ہیں. اس لیے ہم اپنی سوچ کو بدلیں، اچھا بولنا سیکھیں. یہ چند اہم چیزیں ہیں جس پر ہم نے آپ نے اگلے سال پہ فوکس کرنا ہے. آپ نے اپنے اور اللہ کے رشتے پہ فوکس کرنا ہے. بس ایک رشتے کو سنوار لینے سے باقی سارے رشتے جو ہیں وہ سنور سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے وقت نکالنا ہے، دنیا میں کم اپنا وقت دینا ہے. دنیا کی رنگینیوں میں کھونے ہی جانا. دعا ہے کہ اللہ کرے یہ نیا آنے والا سال میرے لیے اور آپ کے لیے بہت سی رحمتیں اور برکتیں دنیا میں لانے کا باعث بنے اور آخرت جو کمانے کا باعث بنے. آمین.